تو ریزوریکشن ڈے جو ہے یہ ہے مردوں میں سے زندہ ہونے کا نام، مردوں میں سے زندہ ہونے کا نام۔ تو یہ جو مردوں میں سے زندہ ہونے کا فائدہ کیا تھا؟ کیا تھا فائدہ؟ فائدہ یہ تھا کہ وہ اپنا جو لہو ہے وہ خدا باپ کے تخت کے سامنے گزران سکے، اپنا لہو تخت کے سامنے گزران سکے۔ یہ جو بچڑے، یہ جو برے قربان ہوتے رہے، یہ کفارے کے لیے، کس کے لیے؟ کفارے کے لیے یہ ذبح ہوتے تھے۔ اور آج اصل میں ہم بات بھی کفارے کی کریں گے۔ اصل میں ہمارا موضوع ہی کفارہ ہے، اور کفارہ ہونا بھی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو عید ہے یہ ہمارے گناہوں کو ڈھانکنے کے تعلق سے منائی جاتی ہے۔ یہ جو علم الکفارہ ہے اس کو جاننا مسیحی کا فرض ہے، یہ مجبوری ہے اس کی جاننا۔ اگر وہ نہیں جانتا تو دوسرے مذاہب کی طرح اس کا بھی فیتھ جو ہے یہ مردہ ہے، اس کا ایمان بھی مردہ ہے۔ تو کفارہ جو ہے یہ عربی کے لفظ کفر سے نکلا، عربی کے لفظ کفر سے۔ یہ جو کاف کتے والا ہے نا، اس کے اوپر زبر ہے، اگر زبر کو اتار کر کے پیش ڈال دی جائے تو یہ کفر بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ کفر بن جاتا ہے۔ تو کفر کے لفظی معنی ہے خدا کی مخالفت کرنا، خدا کو چھوڑ کر کے کسی اور معبود کی پرستش، کسی اور معبود کی عبادت، یہ ہے کفر۔ لیکن آج ہمارا مضمون کفر نہیں بلکہ کفر ہے۔ کفر کے لفظی معنی ہے ڈھانک دینا۔ کفر کے لفظی معنی کیا ہے؟ ڈھانک دینا۔ اور عبرانی زبان میں سے کاپر کہا گیا ہے، یہ انگریزی میں کاپر اس کو کہا گیا ہے، یہ جو تانبا ہے۔ لیکن عبرانی کا جو کاپر ہے یہ اصل میں کفر کو ظاہر کرتا ہے، کفارے کو ظاہر کرتا ہے۔ یونانی میں اس کو السماس یعنی پوری قیمت ادا کر کے گناہ اور خطا کی تلافی کرنے کے نام کو کفارہ کہا گیا ہے۔ یہ میں اس لیے ان کو بڑے زور دے کر کے اس فکرے کو یہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ سکے۔ انگلش میں اسی لفظ کو اٹونمنٹ یا پروپیٹیشن یا پھر پروپیٹیشن کہتے ہیں۔ اور یہ اٹونمنٹ سے مراد یہ ہے کہ افزانہ دے کر کے مطمئن کرنا، افزانہ دے کر کے کیا کرنا؟ مطمئن کرنا، نقصان بھر دینا، فدیہ دے کر کے گناہ کے باعث متاثرہ شخص سے صلح کرنا۔ تو یہ جو لفظ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جتنے بھی الفاظ ہیں ہم نے ان کو آگے پرکھنا ہے، دیکھنا ہے۔ اور ہم نے اب تک اس کے معنی یہ لیے کہ نقصان بھرنا اور فدیہ دے کر کے گناہ کے باعث متاثرہ شخص سے کیا کرنا؟ صلح کرنا، اور اثر نو اس سے ایک ہو جانا، یعنی کہ اس کے ساتھ مل جانا، ایک ہو جانا۔ اور عبرانی کا جو لفظ ایک کے لیے یہاں پہ جو لکھا گیا ہے وہ اخاد ہے۔ وہ کیا ہے؟ اخاد۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارا کفارہ ہو گیا تو میں اور خدا ایک ہو گئے، میں اور خدا ایک ہو گئے۔ کیونکہ کفارہ نہ ہونے کی وجہ سے چونکہ میں مجرم تھا لہذا خدا سے میری جدائی تھی، لہذا خدا سے میری کیا تھی؟ جدائی تھی۔ اب جناب اس نقصان کو بھر کر کے فدیہ دے کر کے، وہ فدیہ اس لیے دیا گیا کہ گناہ کے باعث
متاثرہ شخص جو ہے اس سے ہماری صلح ہو جائے اور اس کے ساتھ ہمارے اثر نو دوبارہ سے ہمارا جو ہے وہ تعلق بن جائے اور ہم اس کے ساتھ ایک ہو جائے. ہم اس کے ساتھ کیا ہو جائے؟ یہ اصل میں پروپیٹیشن کے اصلی میننگ ہیں جو کہ میں نے بتائے، اور میں چیلنج کرتا ہوں اس سے بڑھ کر کے میننگ مجھے بتائے. یہ میری بات کو سن لو. بائبل میں کفارہ کا مطلب یہ انسان کے گناہ کو ڈھانپتا ہے. انسان کے گناہ کو ڈھانپنا بائبل کے میننگ میں آتا ہے. انسان کے گناہ کو ڈھانپنا ہی کفارہ ہے. ہاں جی، تو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جرمانہ کی ادائیگی کے بعد مطمئن ہو کر کے اس سے تعلق کو بحال کرنا کفارہ ہے. تعلق کو کیا کرنا؟ یعنی کہ ہمارا جو تعلق خدا سے ٹوٹ چکا تھا گناہ کی وجہ سے، جرمانہ جو بھر دیا گیا اس کے وسیلہ سے وہ تعلق بحال ہو گیا اور میری خدا سے صلح ہو گئی. میری کیا ہوئی؟ صلح ہو گئی. اور صلح کب ہوئی؟ جب ہمارا کفارہ ہو گیا تو خدا کا غضب جو ہے یہ ٹھنڈا ہو گیا. خدا کا جو غضب ہے یہ کیا ہو گیا؟ ٹھنڈا ہو گیا. کیونکہ فدیہ دے کر وہ گناہگار انسان کو معاف کر دیتا ہے. جس کا فدیہ ہوتا ہے وہ اس گناہگار شخص کو وہ کیا کر دیتا ہے؟ اور ٹوٹے ہوئے تعلق کو وہ پھر سے بحال کر دیتا ہے. اگر خدا افضانہ لیے بغیر معاف کر دے تو معافی تو مل جاتی ہے، معافی تو مل جاتی ہے، مگر خدا کا انصاف ختم ہو جاتا ہے. پھر اسے کوئی منصف نہیں کہہ سکتا، پھر اسے کوئی منصف نہیں کہہ سکتا. یہ بڑی باتیں سمجھنے والی ہیں. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اسی لیے وہ جرمانہ لے کر کے معاف کرتا ہے. لہذا قربانی کا برہ خدا کے حضور قیمت گناہ گنا جاتا ہے. گناہ کی قیمت کے طور پہ گزرانا جاتا ہے. گناہ کی قیمت کے طور پہ اسے قربان کیا جاتا ہے. اور اس طرح سے قربانی کا خون میرے گناہ کو، آپ کے گناہ کو ڈھانپ لیتا ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے. میں اس طرح سے بیان کروں گا. مجھے یہ بتائیں، گت سمنی باغ میں جب یسوع مسیح دعا کر رہے تھے، دعا کے دوران پسینے کی بجائے پسینے کے مساموں سے کیا نکل رہا تھا؟ خون نکل رہا تھا. اور میڈیکل سائنس اس بات کو جانتی ہے کہ انسان کے جسم کے ہر حصے میں مسام ہیں، لہذا اس کے پورے جسم سے خون نکل رہا تھا. اس کے پورے جسم سے خون نکل رہا تھا اور اس خون نے اس کو ڈھانپ لیا. اس خون نے اس کو کیا کیا؟ ڈھانپ لیا. اب مجھے یہ بتاؤ، وہ جو جسم تھا جس کے اندر روح خدا رہتی تھی، جس کا نام یسوع تھا، جس کا نام کیا تھا؟ اصل میں وہ جسم کس کا تھا؟ اونچی آواز میں ذرا گال کرو. انسان کا جسم تھا. اس انسانی جسم میں روح خدا سکونت رکھتی تھی، لہذا ہے تو وہ جسم انسان کا، لیکن چونکہ روح خدا اس میں سکونت رکھتی ہے تو اس کے ناطے وہ خدا کا بھی ہے. مگر سب سے پہلے وہ کس کا جسم ہے؟ انسان کا جسم ہے. اور اگر وہ انسان کا جسم ہے تو وہ میرا جسم ہے. کس کا جسم ہے؟ میرا جسم ہے. اگر وہ انسان کا جسم ہے تو وہ آپ کا جسم ہے. اور میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں، میڈیکل سائنس کی اسٹوڈنٹس کتنی ہیں جو میڈیکل سائنس کو جانتی ہیں؟ ہاں مینو یہ دسو. اور جنہوں نے جرکان ہو جاتا انہوں کہو جہا نظر آتا؟ پیلا ہی نظر آتا ہے. تو جنہوں نے ہری اینک لائی ہوئے عرفان صاحب ہرا ہی نظر آیا.
میں کہتا ہوں کہ اب جب خدا انسان کے جسم کو دیکھتا ہے اور وہ انسان جس نے اس کے بیٹے کو ایکسپٹ کیا، قبول کر لیا، اپنے اندر اس کو رکھ لیا ہے، اپنے اندر اس کو رکھ لیا ہے، اس کا بیٹا اور وہ ایک جسم ہو گئے ہیں، لہذا جب وہ دیکھتا ہے نا تو اسے اپنے بیٹے کا خون نظر آتا ہے۔ اسے کیا نظر آتا ہے؟ انہوں سب کچھ لال لال ہی نظر آتا، خون دیا نکلا۔ اس کو کیا نظر آتا ہے؟ کیا نظر آتا ہے اسے؟ اپنے بیٹے کا خون نظر آتا ہے، جس نے میرے اس گناہ آلود جسم کو ڈھانپ لیا، جس نے میرے اس گناہ آلود جسم کو کیا کیا؟ چھپا دیا۔ اب اسے میں نظر نہیں آتا، اب اسے میں نظر نہیں آتا۔ وہ اب اسے کیا نظر آتا؟ اس کے بیٹے کا خون نظر آتا ہے، اس کے بیٹے کا خون نظر آتا ہے۔ تو میری بات کو سن لو، یہ جو برہ ہے نا قربانی کا، یہ جو برہ قربانی کا ہے، اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ میں اور برہ ہم ایک ہیں، لہذا میرے گناہوں کی وجہ سے میرے لیے، میرے افزانے کے طور پر یہ برہ اپنی جان دیتا ہے، یہ برہ اپنی جان دیتا ہے۔ اور یہ جو 32 زبور کی پہلی اور دوسری آیت ہے، اس میں لکھا ہے، یہ بڑی پیاری یہ آیت ہے، اس کو ذرا میرا خیال پڑھ ہی لیں تو بہتر ہے۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ، مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خدا حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ یسوع کا جسم جو تھا یہ کس کا جسم تھا؟ انسان کا جسم تھا۔ اگر یہ خدا کا خون انسان کے جسم کو ڈھانکتا ہے تو اس کا مطلب ہے میرے جسم کو ڈھانکتا ہے۔ اگر یسوع مسیح صلیب پہ چڑھتا تو چونکہ وہ انسان ہے، لہذا انسان جب صلیب پہ چڑھ گیا اور میں نے اس انسان کو ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا، اپنے اندر میں اس کو رکھ لیا، تو اس کا مطلب میں صلیب پر چڑھ گیا، اس کا مطلب میں صلیب پر چڑھ گیا۔ اور جب وہ مرتا ہے تو اس کا مطلب میں مر گیا، اور جب وہ زندہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب میں زندہ ہو گیا، اور جب وہ زندہ ہونے کے بعد باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا تو اس کا مطلب میں بیٹھ گیا۔